والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کا میلاد ہم منا رہے ہیں. نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کا میلاد ہم منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان. شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان. بو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. بو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد میرے معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قاری محمد اسلم صاحب، قاری اکرم صاحب، ان کے دیگر برادران، ان کا یہ محفل میلاد سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے معزز و محتشم سامعین، پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 3 کی ابتدائی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی.
منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگلے لفظوں میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کوئی وہ ہے جسے اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد میرے اور آپ کے سہنے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ پہلے فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک نکتہ علماء بیان کرتے ہیں، توجہ میری طرف اگر رہے تو سمجھ آئے گا۔ فرمایا کہ رسول بھی رتبے میں آپس میں برابر نہیں، رسول رسول ہو کر بھی رتبے میں برابر نہیں، بلکہ بعض کو بعض پر کیا حاصل ہے؟ فضیلت۔ جب رسول رتبے میں برابر نہیں تو امتی تمہیں کس نے اجازت دی ہے امام الانبیاء سے مقابلے کرنے کی؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تو ہم سری کرے اور وہ بھی امام الانبیاء سے؟ نہیں۔ آئیے اس مسئلے کو یوں سمجھاؤں میں، عام مخلوقات سے افضل ہے انسان، انسان برابر نہیں۔ انسانوں میں اشرف ہے مومن مسلمان، مسلمان بھی سارے رتبے میں برابر نہیں۔ مسلمانوں میں سے جو اہل اللہ ہیں ان کو رب نے مقام عطا فرمایا، اہل اللہ بھی سب برابر نہیں۔ ان اولیاء کے بھی آپس میں رتبے ہیں، ان سے بڑھ کے مقام ہے نبیوں کا، نبیوں سے بڑھ کے رتبہ ہے رسولوں کا، رسولوں سے بڑھ کے رتبہ ہے 5 اولو العزم رسولوں کا، اور جنہیں ان 5 میں بھی سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے معزز و محتشم سامعین غور کیجئے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی زیادہ شان عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، معذرت پھر آپ کی مرضی، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کائنات میں میرے آقا کے ہمسر کوئی نہیں، خالق و مالک ہے جس نے اپنے حبیب کو سب سے بڑے رتبے عطا فرمائے۔ تو پھر میرے امام بولے، سیدی اعلیٰ حضرت بولے، امام عشق و محبت بولے، امام اہل سنت بولے، اور کیا کلام ہے میرے امام کا؟ ارے امام کا کلام ہے جبھی تو کلاموں کا بھی امام ہے۔ میرے امام نے کیا کہا؟ ارے وہی کہا جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا نبی لفظ میرے ساتھ مل کے کہیے گا، ذرا لطف آ جائے گا محفل میں۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ، آب کوثر کا پیالہ۔ رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا، پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا۔ میرے معزز و محتشم سامعین کرام،
گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو آج کے دن موضوع ملا وہ موضوع ہی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ۔ آئیے اسی پر گفتگو کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے لے کر بڑھتا ہوں۔ ویسے تو سارے انبیاء شان والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی رفعت والے، اور الحمدللہ یہ دین اسلام ہے جس نے ہر نبی کا احترام سکھایا ہے، جس نے ہر نبی کا احترام سکھایا ہے۔ ہم کسی نبی کی بے ادبی کرنے والے نہیں، گستاخی کرنے والے نہیں، بلکہ الحمدللہ نہ صرف اہل اسلام میں بھی اہل سنت وہ ہیں جنہیں رب نے ہر ادب والے کا ادب عطا فرمایا ہے، چاہے وہ حضور کے صحابہ ہوں، چاہے وہ مصطفیٰ کی پیاری آل ہو، چاہے وہ اللہ کے اولیاء ہوں، رب نے اہل سنت کو سب کا ادب عطا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے۔ حضور کے صحابہ ستارے، مصطفیٰ کی آل کشتی، جس نے رات میں سفر کرنا ہو، رات بھی اندھیری ہو، سفر بھی دریائی یا سمندری ہو، اسے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کشتی کے بغیر بھی سفر نہیں کر پاتا اور روشنی کے بغیر بھی بھٹک جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم اہل سنت کو محبت اہل بیت کی کشتی بھی دی ہے اور صحابہ کرام کی محبت والے ستارے بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سارے انبیاء شان والے، سارے نبی عظمت والے، ہر نبی بڑے مقام والا، لیکن میرے آقا وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا دم کرنے کا معجزہ، جناب عیسیٰ کا ید بیضا کا معجزہ، سب اپنی جگہ اللہ نے اکٹھے کر کے تیری ذات کو بنا دیا، سارے اکٹھے کر کے رب نے تیری ذات کو بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بلند اور بالا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی چند باتیں باقی انبیاء کے مقام کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ جناب آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، جی ہاں، ابو البشر ہیں، صفی اللہ ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ نے دست قدرت سے سجایا، دست قدرت سے سجایا۔ سب انسانوں کے باپ ہیں، جبھی تو ابو البشر ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، فرشتوں نے آپ کو۔ لیکن جب ہم اٹھاتے ہیں نا تفاسیر کی کتب، بالخصوص امام رازی کو میں نے پڑھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا نکتہ لکھا۔ انہوں نے کہا توجہ یار، جملہ بڑا قیمتی ہے، نکتہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ کہنے لگے ہم مسلمان جب سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبے کی طرف تو کیا کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں سجدہ خانہ کعبے کو کر رہا ہوں؟ بولیے گا ذرا۔ خانہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، خانہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، ہوتا رب کو ہے۔ خانہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، ہوتا، بولیے، ہوتا رب کو ہے۔ امام رازی یہ نکتہ لکھ کے لکھتے ہیں جب سجدہ ہوا تھا نا جناب آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام صرف قبلے کی طرح تھے، سجدہ ان کو نہیں ہوا تھا۔ ارے سجدہ تو اس نور محمد کو ہوا تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ فرمایا آپ تو فقط قبلے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت کہا جائے گا جناب آدم مسجود لہو نہیں، مسجود الیہ ہیں۔ یہ عربی سمجھنے والا سمجھے گا، مسجود لہو نہیں، مسجود الیہ ہیں۔ ان کی طرف سجدہ کیا گیا، ان کو نہیں کیا گیا۔ ارے سجدہ جسے کیا گیا تھا وہ میرے آقا کا نور تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔
या रसूल। नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा मुतफरी, नारे तहकीक, सरकार की आमद। दूसरी बात, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ये भी शान है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, तमाम चीज़ों के। कुरान कहता है सूरह बकरा, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के क्या सिखाए? बोलिएगा, नाम। और फरिश्तों से फरमाया कि अब बताओ क्या तुम्हें ये नाम आते हैं? तो फरिश्तों ने ला इल्मी का इजहार किया, हमें नहीं मालूम, हमें उतना ही आता है जितना तूने हमें इल्म अता फरमाया। तो फिर फरमाया कि जब आदम को नाम आते हैं तो तुमसे अफजल हुआ, लिहाजा आदम को सजदा करो। उलमा फरमाते हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो वो थे जिन्हें सिर्फ चीज़ों के नाम आते थे, और मेरे मुस्तफ़ा वो हैं कि जब हुजूर आए किसी चीज़ के सामने तो वो चीज़ बेजान भी हो तो मुस्तफ़ा को पहचान लेती है। जनाब आदम, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। एक बुखारी शरीफ की हदीस ऐड करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जब खुतबा देते ना, तो हुजूर के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में एक खजूर का खुश्क तना, एक लकड़ी गाड़ी गई थी ज़मीन में, और उसके गाड़ने का मकसद ये था कि जब नबी पाक खड़े हों तो हुजूर उसके साथ यूँ टेक लगा लें, उस तने के साथ हुजूर क्या कर ले? टेक लगा ले। नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसके साथ टेक लगाकर खुतबा देते रहे। एक दिन हुजूर की बारगाह में एक सहाबियाँ आई और आकर अर्ज़ करती हैं, आका मेरा एक ग़ुलाम है जो कि लकड़ी का काम जानता है, बढ़ई है, तरखान है, तरखान फर्नीचर बना लेता है। या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं आपके लिए मिंबर ना बनवा दूँ? आप खड़े खड़े थक जाते हैं, मैं मिंबर बनवा देती हूँ, उस पर बैठ कर आप खुतबा दिया करें। मेरे आका ने फरमा दिया ठीक है बनवा दो। वो सहाबिया ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया, उसने मिंबर बना दिया। सागवान की लकड़ी का वो मिंबर था जो हुजूर के लिए बनाया गया, वो रखा गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलवागर हुए। जुम्मे का दिन है, सहाबा को हुजूर खुतबा दे रहे। इमाम बुखारी लिखते हैं सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान कहते हैं कि उसी दौरान मस्जिद नबवी शरीफ से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई, रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब सहाबा इधर उधर देखते हैं कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। आवाज़ आती है, रोने वाला नज़र नहीं आता। फिर कहते हैं वो आवाज़ कैसी थी? इतनी दर्द वाली, इतनी दर्द वाली कि जैसे वो बच्चा रोए जिसकी माँ बिछड़ जाए, जैसे वो बच्चा रोए जिसकी माँ बिछड़, ऐसे दर्द से रोता है कोई। हमें नहीं समझ आया वो रोने वाला कौन है। हुजूर को पता चल गया। सरकार मिंबर से उतरे, उस सतून के पास चले गए, उस लकड़ी के खुश्क तने के पास चले गए जिसके साथ कुछ दिन पहले हुजूर टेक लगाते थे। जुमला सुनिएगा, बड़ा कीमती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जाकर ना उस पर यूं प्यार के साथ हाथ फेरा, उसको प्यार किया, और आला हजरत ने गोया कि ये मंजर देखा तो मेरे रज़ा ने कलम उठाया। कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जो तस्कीन दे रोने वाले को, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने प्यार किया, आवाज़ आना बंद हो गई। अगला मुकालमा बाद में सुनाता हूँ, वो बोला भी था, हुजूर से गुफ्तगू भी हुई थी, वो बाद में सुनाता हूँ। लेकिन एक जुमला यहाँ कहने लगा हूँ जो मैंने पहले कहा था। जनाब आदम वो हैं जिन्हें रब ने हर चीज़ का नाम बताया। मेरे आका वो हैं कि चीज़ चीज़ होकर पहचान जाती है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। चीज़ भी कौन सी? बेजान। कौन सी?
حدیث کے الفاظ ہے، خشک تنا تھا، لکڑی کا خشک تنا، حضور سے چند دن لگا ہے وہ بھی پشت اطہر سے، آج اسے پتہ چل گیا کہ حضور کی پشت میرے ساتھ نہیں لگے گی، اب حضور منبر پر بیٹھیں گے، اللہ نے اسے شعور دیا، پہچان دی، بولنے کے لیے رونے کے لیے زبان دی۔ ارے یہ مصطفیٰ کی تھوڑی دیر کی صحبت کا اثر ہے، تو جن صحابہ کو حضور کی لمبی صحبت ملے تھی ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار کرتے ہیں، اور وہ لکڑی کا تنا بھی آگے سے بولتا ہے، الفاظ حدیث ہے، وہ بھی آگے سے بولتا ہے۔ حضور نے بھلا کیا کہا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے باغ میں لگا دوں، تو ہرا بھرا ہو جائے، تیرے اوپر پھل آ جائے، میری امت تیرا پھل کھائے، اور اگر تو چاہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں، تو چاہے تو میں تمہیں، بولیے، تو چاہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھنے کے بعد بھلا ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا وہ لکڑی کا خشک تنا بھی شعور والا تھا، سمجھ والا تھا، کہنے لگا آقا اگر باغ میں لگ بھی گیا، ہرا بھرا ہو بھی گیا، کچھ دن رہوں گا، پھر جب زمین دنیا فنا ہوگی تو مجھے بھی فنا ہونا پڑے گا، لیکن جنت کی نعمت کو فنا نہیں، میں باغ میں نہیں لگنا چاہتا، لگانا ہے تو مجھے جنت میں لگا دیجئے، مجھے جنت میں لگا دیجئے۔ قربان جائیں، یہاں بڑے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اس مسئلے سے، بڑے سارے۔ حضور کی طاقت دیکھیے، صحابہ کو نہیں پتا گفتگو کیا ہو رہی ہے، مصطفیٰ ہی بول رہے ہیں، مصطفیٰ ہی سن رہے ہیں، حضور کو ہی پتا ہے وہ کیا کہے جا رہا ہے، حضور ہی اس کی سن رہے ہیں۔ یہ لکڑی کے خشک تنے کو شان ملی میرے آقا کے صدقے، اور میرے آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا۔ اختیار کتنا؟ خشک تنے سے فرماتے ہیں تمہیں باغ میں لگاؤں تو ہرا بھرا ہو جائے۔ چلو یہ تو ہم دنیا داروں میں بھی چلے مان سکتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، خشک درخت بھی جا کر لگاؤ تو پانی لگنے سے بعض اوقات وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اتنی بات تو ماننے کو آئی۔ لیکن اگلا جملہ، اگر تو چاہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں، چاہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔ یا رسول اللہ کیا جنت آپ کے اختیار میں ہے؟ وہ تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ فرمایا ہاں ہاں، صرف اختیار میں ہی نہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور جدھر میں آتا جاتا ہوں رب نے اس کو بھی تو جنت بنا دیا ہے نا۔ میرے گھر مبارک اور میرے منبر تک جو جگہ ہے وہ ساری کی ساری جنت کی کیاری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا منبر پر بیٹھ کر جہاں میں پاؤں رکھتا ہوں نا اس جگہ کو کھودو، کھودنے کے بعد اس ستون کو فرمایا یہاں دفن کر دو، ستون کو دفن کر دیا گیا، گویا مصطفیٰ نے اسے جنت میں لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو، بولو نا ذرا، میں تو، مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ حضور مالک و مختار ہیں کہ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیا اس پر کیا دلیل ہے آپ مالک کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہو مالک کے حبیب، دلیل یہ ہے کہ آپ مالک کے حبیب ہیں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں تقسیم نہیں ہوتی، محبوب محب سے کوئی چیز بانٹتا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ محبوب کو دے کر کہتا ہے یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، محبوب سن میں بھی تیرا، محبوب سن میں بھی تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، جناب آدم کو اللہ نے صرف چیزوں کے نام دیے، مصطفیٰ وہ ہیں کہ چیزیں حضور کو پہچانتی ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لا رہے، اس پر حدیثیں پیش کروں تو بہت ساری، گو کی گواہی والی حدیث بھی ہے کہ ایک اعرابی گو لے کے آتا ہے، کہتا ہے بتائیے میرے آستین میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو آستین میں ہے وہ میرا بتائے، وہ میرا بتائے۔ ایک صحابی نے دوران سفر ایک فاختہ گگی کے بچے چرا لیے اور اٹھا لیے، کہاں سے؟ اس کے گھونسلے سے، وہ روتی روتی اڑتی اڑتی حضور کے پاس آئی اور آ کر اس نے حضور سے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا اس کو تکلیف نہ دو، اس کے بچے واپس دے دو۔ اس فاختہ کو بھی پتا تھا حضور
صرف انسانوں کے نہیں ہمارے بھی نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ ایک ہرنی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام شکاری نے میرا بچہ ایک شکار کر لیا ہے۔ آپ نے صحابی سے فرمایا اس کا بچہ واپس کر دو۔ بلکہ حسنین کریمین کے لیے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک ہرنی کا بچہ شکار ہو کے آ گیا، دوسرا وہ خود لے کے آ گئی۔ یا رسول اللہ حسن کو تو مل گیا، حسین کو دینے کے لیے رب نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، میں لے کر آ گئی ہوں۔ تو کہنا پڑے گا میرے آقا وہ ہیں جنہیں کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے۔ اگلی بات، سارے انبیاء جو تشریف لائے، ہر نبی کی قوم مخصوص، علاقہ مخصوص، وقت بھی مخصوص۔ ایک وقت میں روئے زمین پر کئی نبی بھی ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں کئی نبی۔ جی ہاں، جس دور میں حضرت موسیٰ نبی ہیں اسی دور میں ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی، لیکن قوم اپنی اپنی، علاقہ اپنا اپنا، اور وقت بھی اپنا اپنا۔ لیکن جب باری آئی میرے پیارے آقا کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی جناب سیدنا عبداللہ کی آنکھوں کے تارے کی، جب باری آئی حضرت سیدہ آمنہ کے لال کی، تو رب العالمین نے حضور کے لیے ساری حدوں اور قیدوں کو دور فرما دیا۔ ساری حدوں اور قیدوں کو دور فرما دیا۔ کیا بلا؟ نہ حضور کے لیے امت مخصوص، نہ میرے آقا کے لیے قوم مخصوص، نہ میرے آقا کے لیے وقت مخصوص۔ میرے آقا قیامت تک کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ حضور قیامت تک کے نبی بن کر آئے۔ اگلا جملہ بھی سنیے گا، عرب کے نبی میرے آقا، عجم کے نبی میرے آقا، سمندروں میں رہنے والی مخلوق کے نبی میرے آقا، خشکی میں رہنے والی مخلوق کے نبی میرے آقا، جنات کے نبی میرے آقا، فرشتوں کے نبی میرے آقا، وحوش و طیور کے نبی میرے آقا، جمادات و نباتات کے نبی میرے آقا، نبیوں کے بھی نبی میرے مصطفیٰ بن کر تشریف لائے۔ حضور نبیوں کے بھی نبی بن کر تشریف لائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے نا اسی کلام کے اندر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اس میں 2 اشعار لکھے ہیں، اور وہ بڑا ایک خاص تصور ہے۔ پہلے وہ تصور سمجھ آئے تو وہ شعر سمجھ آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے۔ توجہ کیجئے گا، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی میں سارے نبیوں کی صحبت پالوں، سارے نبی مجھے کہیں اکٹھے مل جائیں، اور ان سے میں نے یہ سوال کرنا ہے، کیا کہ آپ تو نبی بن کے آئے اپنی امت کے، ہمارے نبی تشریف لائے حضور ہمارے لیے، تو کیا ایسا بھی ہے کہ آپ کا بھی کوئی نبی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے کہ آپ کا بھی کوئی نبی ہے؟ تو سنیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے اور شعر بھی بڑے قیمتی ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ آپ کہتے ہیں انبیاء سے یوں عرض کروں صاحبو، انبیاء سے یوں عرض کروں صاحبو، صاحبو عزت کا لفظ ہے، صاحبو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ نہیں سمجھ آیا ابھی؟ نبیوں سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا نبی بھی ہمارا نبی تمہارا نبی بن کے آیا ہے، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اب جواب سنیے گا نبیوں کا۔ انبیاء نے کیا جواب دیا؟ انبیاء کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے پوچھا کہ تمہارے نبی بھی ہمارے نبی ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں ہاں، جیسے سب کا خدا ایک ہے نا، ایسے رب نے پوری کائنات کا نبی بھی ایک ہی بنا کر بھیجا۔ جو نبیوں کے نبی ہیں وہ کون ہیں؟ میرے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے بھی نبی بن کر تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے وعدہ فرمایا، اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں اور اسی دوران آ جائیں میرے نبی، اسی دوران آ جائیں میرے نبی،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر علماء بیٹھے، پوچھئے ان سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کون سا سگا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ نون سکیلہ کا، لام بھی تاکید کا، لام بھی اور سکیلہ میں بھی تاکیدیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ ہر لفظ میں 3 تاکیدیں لگائی ہیں رب نے۔ فرمایا اگر میرے نبی تمہاری نبوت کے دوران آ جائیں تو ضروری ہے تمہارے لیے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، اور لفظ بھی رب نے 3 تاکیدوں والا ارشاد فرمایا، 3 تاکیدوں والا ارشاد فرمایا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے آقا سارے نبیوں کے بھی نبی بن کر تشریف لائے، سارے نبیوں کے بھی نبی بن کر تشریف لائے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، کلیم اللہ ہیں آپ، لیکن کلیم اللہ عرض کرتے ہیں مالک کریم تیرا کلام سننے کا تو بارہا شرف ملا، اب مجھے اپنا دیدار بھی کرانا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب کلیم عرض کرتے ہیں تو جواب آتا ہے لن ترانی، تو مجھے ترجمہ صحیح نہیں ہوا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لام اور نون جب اکٹھا آ جائے تو تاکید نفی کی کرتا ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، بالکل کم ہو ہی نہیں سکتا، بالکل کم ہو ہی نہیں سکتا، تو نہیں میں نے دیکھ سکتا۔ عرض کی مالک کریم کیا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا یہ حکم تیرے لیے ہے، کوئی کی بات نہ کر، اس لیے کہ ایک پیارا ہوگا وہ کبھی عرض بھی نہیں کرے گا، وہ تو آرام کر رہا ہوگا، میں فرشتوں کی جماعت بھیجوں گا، فرشتوں کی جماعت میں اسے دولہا بنا کے لایا جائے گا اور پیغام ملے گا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا چلیے ذرا، رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر بولے، اعلیٰ حضرت پھر بولے، آپ کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں تو آگے سے جوش میں فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں وہ عرض بھی نہیں کرتے حبیب تو آپ خود بلا لیتا ہے، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، اور بادشاہت بھی کیسی تھی؟ توجہ کیجئے گا یار، ایسے بادشاہ تھے کہ ان طرح کی بادشاہی اللہ نے بعد میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ہر شے کے بادشاہ، پوری زمین کا اکیلا بادشاہ، ایک بادشاہ، ہوا ان کے قبضے میں، جن ان کے قبضے میں، وحوش و طیور ان کے قبضے میں، کائنات کی ہر شے رب نے ان کے قبضے میں دے دی تھی، ہر شے ان کے قبضے میں تھی۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑی شان کے مالک، کائنات کے بادشاہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا کیا اس طرح کی بادشاہی رب نے آپ کو بھی دی ہے؟ حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں بھلا؟ اونچی بولو نا، کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ اور حضور بتا رہے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی صرف زمین پر تھی، مجھ محمد کو رب نے آسمانوں کی بھی بادشاہی عطا فرمائی۔ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے زمین کے 2 وزیر کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آقا عرش پر، آسماں پر آپ کے وزیر کون ہیں؟ فرمایا جبریل و میکائیل، جبریل و ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، کون سا بلا؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمین پر وزیر کون ہے؟ تو کن کے نام لیے تھے؟ بولو نا اونچی۔ ابو بکر و عمر کے نام لیے،
وزیر خود آقا بنا کے جا رہے ہیں، میرے وزیر میرے وزیر ابو بکر اور عمر، تو پھر کیا کچھ شک و شبے کی بات ہے؟ حضور بیمار ہیں، حضرت بلال آئے، عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھانے آئیں گے؟ فرمایا نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری پڑھ رہا ہوں، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ آگے آ گئیں، آقا میرا ابا جی کا بڑا نرم دل ہے، جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ حضور کی طبیعت خراب ہے اور وہ مصلی پر نہیں آئے تو میرے ابا جی مصلی پر نہیں چڑھ سکیں گے، نرم دل کی وجہ سے رو پڑیں گے، وہ نہیں مصلی پہ آ سکیں گے، آقا اگر اجازت ہو تو میں عمر سے کہہ دوں وہ نماز پڑھا دیں۔ حضور نے جو جملہ بولا وہ دل میں بٹھا لے ہمیشہ کے لیے، افضلیت صدیق اکبر تجھے سمجھ آ جائے گی۔ حضور فرمانے لگے جس قوم میں ابو بکر ہوں، جس قوم میں، بولو حدیث کے الفاظ ہیں، جس قوم میں کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ مولا کائنات، مولا المسلمین، والد بزرگوار حسنین کریمین، زوج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی؟ تو جملہ سنیے گا میرے مولا کا، فرمایا حضور نے انہیں ہماری نماز کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا امام بنا لیا۔ حضور نے انہیں مصلی دیا تھا، ہم نے انہیں سارے دنیا جہاں کا امام بنا لیا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کن کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو سنیوں کا عقیدہ بھی سمجھا جاؤں، یہ ضروری ہے، اس بات پہ پہرا دینا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے وزیروں کا خود نام لے کر بتا دیا کہ میرے بعد وزیر یہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر کا جب وصال ہوا نا، یہ بھی بخاری ہے، حضرت عمر کا وصال ہوا اور آپ کا مبارک جسد چارپائی پہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا تھا مجمع میں، پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے میرے موڈے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ لگتا تھا جو آج چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سب سے زیادہ پیارا وہ لگتا تھا جو آج چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ اگلا جملہ بھی سنیے گا، کیونکہ میں نے حضور سے پوری زندگی کئی بار یہ سنا کہ حضور فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں باتیں ساری میں نے سن لی، میں نے کہا یہ کہنے والا کون ہے؟ جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حسنین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ تھے، وہ جناب سیدنا مولا کائنات تھے، جو حضرت عمر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کائنات میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو آج چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ ایک جملہ بھی کہنے لگا ہوں، حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو، پتہ چلتا ہے یہ آپس میں بڑی محبتوں والے تھے، شیر و شکر تھے، یارانے تھے، دوستیاں تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے نام اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ جناب ابو بکر کے بچوں کا نام علی ہے، عثمان ہے، عمر ہے، جناب علی کے بچوں کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اور نام کس کا رکھا جاتا ہے؟ اسی کا رکھا جاتا ہے جن سے پیار ہوا کرتا ہے، جن سے پیار ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی کہانیوں اور قصوں میں پڑ گئی عوام، تاریخ میں پڑ گئی عوام، اور تاریخ سن کے جناب کہتی ہے نہیں جی فلاں نے فلاں چھین لیا تھا، فلاں نے یہ کر لیا تھا۔ اور میں نے کہا چھیننے کی کوئی بات نہیں، شیر خدا سے کوئی چھین سکتا ہے؟ شیر خدا جیسا بندہ ہو اور اس سے کوئی کچھ چھین جائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو محبتوں والے تھے، یہ تو چاہتے ہی نہیں مال، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا جا کا تیری گلی، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے مال کی، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ واقعہ نہیں آپ نے سنا ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کرنے کے لیے کافروں نے ایک بندہ بھیجا تھا، فقیر، جاؤ حضرت علی سے کچھ مانگ کے لاؤ، اور بظاہر آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے خالی مٹھی پر دم کیا تھا،
کیا کیا تھا؟ اونچی بولو، کیا کیا تھا؟ خالی مٹھی پر دم کیا تھا. کہا یہاں نہیں، جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھولنا. جا کر کھولا تو سونے کی 2 اشرفیاں موجود تھی. اور ان کی شان یہ ہے، یہ پھونک مارے تو خالی مٹھی میں اشرفیاں پیدا ہو جائیں. اور تو جناب مال کے جھگڑے ان کے بیان کر کے کہتا ہے کہ فلاں نے فلاں چھین لیا تھا، فلاں نے فلاں لے لیا تھا. چلے میں آگے بڑھوں. میں عرض کر رہا تھا، آخری بات کر کے گفتگو سمیٹنے جا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے بڑھ کر شان عطا فرمائی. آخری بات ہے ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حسن مصطفیٰ. جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، بڑے چرچے ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے ایسا حسن تھا کہ حضرت زلیخا نے آپ سے کہا کہ مصر کی عورتوں کے سامنے سے تو گزریے، اور ان عورتوں کو دیا پھل، ساتھ دی چھری اور کہا کہ کاٹ کے کھائیے. حضرت یوسف کا حسن دیکھا، کاٹنا سیب تھا، کٹ انگلیاں گئیں. کاٹنا سیب تھا، کٹ انگلیاں گئیں. پتہ ہی نہ چلا انگلیاں کٹ گئیں. وہ تو خون گرا تو پتہ چلا کہ انگلیاں کٹ گئیں. یہ حسن یوسف تھا. میرے آقا کا حسن وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت بھی کمال ہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نقص تو بڑی دور کی بات، نقص کا سوچ بھی نہیں سکتے، نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ دوسرا مصرع ذرا سمجھانے والا ہے، سب کو نہیں پتا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں اگر میں حضور کے حسن کو تشبیہ دوں پھول سے تو میں کہتا ہوں یہ بھی انصاف نہیں. کیوں بھلا؟ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. آقا کے حسن کو اگر تشبیہ دوں شمع سے تو یہ بھی انصاف نہیں، مزہ نہیں، کیونکہ شمع سے دھواں بھی نکلتا ہے. تو کسی نے پوچھا پھر امام کیا کہیں گے؟ کہنے لگے میں یوں کہوں گا یہی پھول خار سے دور ہے. مصطفیٰ کا حسن ہے تو پھول، لیکن ایسا پھول ہے جس میں کانٹے نہیں ہوتے. ایسا پھول ہے جس میں کانٹے نہیں ہوتے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع ہے حضور کا حسن، لیکن اس شمع سے کبھی دھواں نہیں نکلا کرتا. اس شمع سے کبھی دھواں نہیں نکلا کرتا. پھر بولے اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر، لوگ کہتے ہیں حضور کے حسن کو سورج سے تشبیہ، چاند سے تشبیہ. میرے رضا نے کیا کہا؟ کہتے خورشید تھا کس زور پر. سورج خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور نے جب رخ انور سے پردہ ہٹایا تو وہاں خورشید کی بھی کوئی ویلیو نہیں، وہاں چاند کی بھی کوئی ویلیو نہیں. اور اس کلام کے اندر سارے اشعار بڑے مزیدار ہیں. ایک اور اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا. عاجزی والا شعر اعلیٰ حضرت کا. کہتے ہیں میں ڈردا سی کہ میرے گناہاں دی سزا میں کدوں ملنی ہے، اتھے کہ اگاں. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ اتھے نہ اتھے، رحمت کے صدقے اللہ تجھے معاف کر دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، کہتے 14ویں رات کے چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا. حضور بھی باہر نکلے، وعلیہ حلۃ الحمراء، مصطفیٰ نے جو جوڑا پہنا ہوا ہے سرخ رنگ کا ہے. علماء نے اس کی شرح میں لکھا بالکل سرخ نہیں تھا، سرخ دھاریاں تھی اس کے اندر، سرخ لینیں. پھر کہتے ہیں ایک نظر میں دیکھتا ہوں چاند کو، ایک نظر دیکھتا ہوں میں حضور کے چہرے کو. فَإِذَا نَظَرْتُ وَجْهَ رسول اللہ، جب میں حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں پھر میں کس نتیجے پر پہنچا؟ صحابی کا جملہ سنیے. کہتے ہیں فَوَجْهُ رسول اللہ اِنْدِي احسن من القمر، خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. حضور نے ایک بار خود جبریل امین سے پوچھا، جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح، تو نے تو سارے انبیاء کا دیدار کیا ہوا ہے، ان کی امتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، کیا ہم جیسا حسین بھی کبھی دیکھا ہے؟ تو جبریل نے جو جواب دیا اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا.
یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک، ایک تیرا چاہنے والا ایک ہے تو اس نے حبیبی ایک ہی بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ حضور جیسا حسن اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا آقا آپ کے حسن کی وجہ سے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے حسن پر غیرت کے 70 پردے ڈالے ہوئے کہ میں اس کا محبوب ہوں نا، اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے مجھے، 70 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ایک بھی اٹھ جائے نا، ایک بھی اٹھ جائے تو کائنات میں تاب نہیں جو میرا دیدار کر سکے، کائنات میں تاب نہیں جو میرا دیدار کر سکے۔ تو پھر میرے علی شاہ صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تھے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، کلی اپنی جان کہاں یا حضور نو سارے جہان دی جان کہاں، جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔